بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر آنے والے نے ایسے پلٹ جانا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگھار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگھار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ مسلسل اذیت دینے والے اتنے برے نہیں ہوتے جتنے بھیانک وہ لوگ ہوتے ہیں جو 2 گھڑی ہنسائیں اور گھنٹوں رولائیں۔ ایسے لوگ آپ کے ذہنی سکون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا ہم ان کے لیے پھول ہیں یا خار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی بعض اوقات اللہ کی ناراضی والا ایک لفظ کہہ دیتا ہے، وہ اس میں حرج نہیں سمجھتا، لیکن وہ اتنا بڑا گناہ کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے 70 سال تک جہنم میں گر جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ بہت کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی تعلق قائم رکھنے کے لیے چپ رہنا پڑتا ہے۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے۔ جب مظلوم برسوں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے اور اس کی فریاد سننے والا انصاف مر جاتا ہے۔ انصاف وہی ہے جو وقت پر ہو، ورنہ دیر سے ملنے والا انصاف بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا گیا۔ افریقی کہاوت۔ کچھ بھی ہونے یا نہ ہونے کی رب کے پاس ٹھوس وجہ ہوتی ہے۔ ہم انسان اس رب کی حکمتیں، اس کے راز اور اس کی دانائیاں کبھی نہیں جان سکتے۔ ہمارا تو بس اس کی مرضی اور منشا پہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ انسان جب نفرت کرتا ہے تو پوری شدت اور مکمل یقین کے ساتھ کرتا ہے، جیسے اس کے دل میں کوئی شک باقی نہ ہو۔ مگر محبت میں ہم ہمیشہ جھجکتے ہیں۔ محبت میں مکمل ہونے کا حوصلہ کم ہی کسی میں ہوتا ہے، اس لیے ہم ہمیشہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ واجب المحبت ہوتے ہیں جو ہمیں خود بخود بہت عزیز ہو جاتے ہیں۔ ایک اجنبی سا تعلق ان سے بن جاتا ہے جو آشنا تعلق سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھار خود بھی حیران رہ جاتے ہیں، آخر وہ ہمیں کیوں اتنے اچھے لگتے ہیں؟ مگر یہ ایمانی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے۔ ایمان کا لیول ہر لمحہ ایک سا نہیں رہتا۔ کبھی ہم ہر لمحہ رب سے رابطے میں رہتے ہیں تو کبھی دنیا میں الجھ جاتے ہیں۔ انسان ہے نا، تقریباً ہر انسان ایسے ہی مراحل سے گزرتا ہے۔ کوئی بہت آگے ہوتا ہے، کوئی درمیان میں، کوئی شروع کے مدارج میں۔ یاد رکھیں، بس نسبت قائم رہنی چاہیے۔ اللہ کے راستے میں بھاگ نہ سکیں تو چل لیں، چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹ لیں، مگر راستہ نہ بدلیں۔ اگر آپ کو اچھے لوگ میسر نہیں ہیں تو آپ اچھی کتابیں پڑھ لیا کریں، جہاں آپ بغیر کسی دقت کے دنیا کی خوبصورت ذہنوں کو محسوس کر سکتے ہیں، بہترین لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر اس فرد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن سے عام زندگی میں ملاقات کرنا ممکن نہیں۔ جھوٹے لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں، روشنی میں ساتھ اور اندھیرے میں غائب۔ ہم اپنے حصے کی زیادہ تر زندگی ایسے معجزے ہونے کے انتظار میں گزار دیتے ہیں جن کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ شامل ہیں۔ اپنی زندگی میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف مجھے سب سے زیادہ کر دینا۔ ڈر رشتے بنانے میں لگتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں لگتا ہے، کیونکہ رشتے چاہے بڑی بات پر ٹوٹیں یا چھوٹی بات پر، لوگ عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ تمام نیک اعمال کی کنجی اور ایمان کی بنیاد خلوص نیت سے اللہ عز و جل سے ملاقات کے لیے تیار رہنا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ۔
ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹر چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں سراسر بے وقوفی ہے۔ تعلق میں جن چیزوں کا تعاقب کرنا پڑے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہی نہیں۔ بعض راتیں اندر کی راتوں سے زیادہ سیاہ ہوتی ہیں لیکن چاند پھر بھی نکلتا ہے۔ آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے۔ آپ کی روح لوگوں کی طرف اسی طرح مائل ہوتی ہے جس طرح پھول سورج کی روشنی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اپنے ارد گرد صرف انہی لوگوں کو جگہ دیں جو آپ کی خیر خواہی چاہتے ہوں، جو مخلص ہوں اور وفادار ہوں۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے بڑا حوصلہ، بڑا دل اور اعلیٰ ظرف چاہیے تاکہ جب کوئی ہمارے سامنے ہمارے خوابوں کو جی رہا ہو تو ہمارے پاس انہیں سراہنے کے لیے لفظ کم نہ پڑ جائیں۔ کسی کو وہ دعا دینے سے دل نہ گھبرائے جو دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوئیں۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کی آنکھ اپنے آپ پر کھول دیتا ہے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگ جاتا ہے اور وہ ان کا مداوع یا تلافی کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت کما لیتا ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ وما علینا الا البلاغ۔